اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم بھی کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم بھی کیا تھا، اور وہ دم صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عام کتابوں سے قطع نظر صحیح مسلم کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ثابت ہے۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے اور اس دم میں نظر کا لفظ موجود ہے، کسی کو، بچے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، کسی چیز کو، انسان کو، غیر انسان کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ نظر لگی ہے، تو صحیح مسلم کے وہ الفاظ جو ہیں ان کو آپ بھی پڑھیں، اور جس چیز کو نظر لگی ہے اسے دم کریں، انشاءاللہ نظر زائل ہو جائے گی۔ اور وہ دم جو ہے صحیح مسلم کے الفاظ میں ہے بسم اللہ ارقیک۔ آغاز جو کلمات ہیں بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے بچنے اور ہر اس چیز سے محفوظ کرنے کا دم کرتا ہوں جو کہ آپ کو اذیت دے رہی ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین حاسد، ومن کل عین حاسد، اور ایک میں ہے ومن شر کل حاسد ومن کل عین، میں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تمہیں دم کرتا ہوں، آپ کو دم کرتا ہوں۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورۃ الفلق جو معوذتین میں سے ایک ہے، جو بہت ہی فضائل اور بہت ہی برکات والی صورتیں ہیں۔ اس صورت کے شروع کی آیات کا ترجمہ ذکر کیا جا چکا ہے، اور آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر کی بات چل رہی تھی، جس کے ضمن میں یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ حسد بہت ہی بری برائی ہے، بہت بڑا عیب ہے، اور ایسا فعل ہے کہ جس کے نتیجہ میں آدمی کی نیکیاں بہت ضائع ہوتی ہیں۔ ایک روایت جس کو میں نے متعدد کتب کے حوالے سے ذکر کیا تھا، جس کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور بعض دیگر کتب حدیث میں حسد کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تباغضوا، باہم بغض و نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں بغض، اپنے دل میں نفرت نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا،
اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ پہلی روایت اگر سند کے اعتبار سے کچھ متکلم فی ہے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا، باہم بغض، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، یہ جذبات اپنے دل میں نہ پالو، نہ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں نفرت کو جگہ دو، نہ حسد رکھو۔ ولا تقاطعوا، ولا تقاطعوا، آپس میں تعلقات کو قطع بھی نہ کرو، تعلقات کو منقطع نہ کرو بلکہ ملتے جلتے رہو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے غیبتیں نہ کرو، یا ایک دوسرے کو پشت دکھا کر نہ جاؤ، یعنی ناراضگی دل میں رکھی ہوئی ہے، اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ دوستوں کی طرح، جان پہچان والے لوگوں کی طرح ایک دوسرے کو مل کے مسکراتے ہوئے گزر جائیں، اس کی بجائے وہ ادھر منہ کر کے گزر گیا، وہ ادھر منہ کر کے گزر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی حدیث میں وہ کلمات بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے مشہور ہیں کہ مسلمان کو 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کو چھوڑ دے۔ بات چیت کرنا، ملنا جلنا، آمنے سامنے آنا 3 دن سے زیادہ حلال نہیں ہے۔ اگر 3 دن تک کوئی دل میں کوئی غصہ پال سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، رکھ لے، تیسرے دن تک وہ غصہ نکالنا ہوگا، اس غصے کو چھوڑنا ہوگا اور آپس میں صلح کرنی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ 2 آپس میں دلوں میں نفرت ہے، دلوں میں بغض ہے، کوئی کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہے، ملنے کو تیار نہیں، اور آپس میں ناراضگی کے نتیجہ میں وہ بول چال چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یورد ھذا و یورد ھذا، یہ دیکھتا ہے تو یہ ادھر منہ کر کے گزر جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو وہ منہ ادھر کر کے گزر جاتا ہے، ان کا آپس میں سامنا ہی نہیں ہو پاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ من یبدأ، جو ان دونوں میں سے پہل کرے، خیرہما من یبدأہما، ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو پہل کرے اور اپنے بھائی کو سلام کر کے ہاتھ بڑھائے، خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اپنے دل سے غصہ نکال دے۔ دونوں ہی باہم ناراض تھے، اگر 3 دن سے زیادہ یہ باہم ناراض رہیں تو دونوں ہی گناہ گار ہیں۔ ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو پہل کر لے۔ حسد وہ چیز ہے، اور اسی حسد کے ضمن میں پچھلی درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ حسد کے نتیجہ میں ہی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور نظر لگ جاتی ہے العین حق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر حق ہے، نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، اور یہ تصور آج کا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں، دین اسلام میں نہیں، بلکہ یہ تصور قرآن کریم میں بہت پرانا نظر آ رہا ہے۔ آپ سورہ یوسف کھول کر دیکھیں، سورہ یوسف جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات، بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے جس واقعہ کو احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین قصہ، قرآن کریم میں قصے ہیں، قصے کہانیاں جو ہمارے وقت گزاری کے لیے ہیں وہ نہیں، قرآن کریم میں جو کچھ آ گیا ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، سچ ہے، اور وہ مقدس ہے، پاک ہے، اور ایک پیغمبر کی زندگی کے بارے میں یہ واقعات ہیں۔ اللہ نے اس کو احسن القصص کہا، اور قرآن کریم کا اہل علم نے جو موضوع کے اعتبار سے جو قرآن کی تقسیم کی ہے وہ غالباً شروع میں نے ذکر کی تھی کہ 3 حصوں میں قرآن کو علماء نے تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جو پورے قرآن کا ہے وہ ہے احکام کا، ایک ہے قصص کا، اور ایک ہے توحید کا۔ اللہ کی توحید، شریعت کے احکام،
اور پہلی امتوں کے واقعات۔ قرآن کریم کے 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں میں سے قل هو اللہ احد جو ہم انشاءاللہ آج ہی یا آئندہ درس میں پڑھیں گے، اس قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص کو کہا گیا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ گویا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو 1/3 کے برابر کیوں قرار دیا گیا؟ قرآن کے 3 مضمون ہیں، ایک مضمون توحید ہے جو سارے کا سارا قل هو اللہ احد کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص کے طور پر موجود ہے۔ اس میں واقعہ کی تفصیلات سے قطع نظر، کیونکہ وہ تو پوری صورت ہے، اس میں سے جو ہمارے اپنے اس موضوع سے متعلقہ بات ہے کہ پہلی امتوں میں پہلے انبیاء کے یہاں اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نظر بد کا تصور موجود تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں تجارت کے لیے، تو اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ آیت 67 فرمایا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو شہر میں جب داخل ہوگے تو تم سارے بھائی، 11 بھائی یہ ہیں اور یوسف علیہ السلام آگے موجود ہیں، سارے بھائی تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو جانا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازوں سے، کوئی بھائی یہاں سے داخل ہو جائے، کوئی 2 اگلے سے داخل ہو جائیں، کوئی اس سے آگے نکل جائے، چونکہ شہر کے متعدد دروازے ہیں، آپ بھی مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَأَنَا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، سورہ یوسف وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، یہ ذہن میں رکھو کہ میں یہ ایک تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم دوسروں کی نظر بد سے بچ جاؤ، لوگوں کی کبھی نظریں تم پہ جم نہ جائیں، نقصان نہ دے جائیں، یہ میری طرف سے بتائی ہوئی ایک تدبیر ہے، لیکن میں اللہ کے معاملات میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا یا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت، اب کتنا پرانا واقعہ ہے، نظر کا تصور اس وقت بھی موجود تھا کہ نظر لگ جاتی ہے، اور یہ شکل اگر کوئی دیکھتا ہے کہ 12 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایک بھی بچہ نہیں دیا ہوا، کوئی 1-2 بھائی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ 10-12 بھی ہوں، لیکن جب 12 نوجوان بھائی اکٹھے داخل ہو جائیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ہیبت بنتی ہے۔ 11-12 ایک جیسے جوان آدمی اکٹھے، اور یہ پتہ چلے کہ یہ سگے بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، تو اس وقت جو ہیبت بنتی ہے، اسی ہیبت سے گھبراتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ تمہیں کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، بلکہ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، لوگوں کی نظروں سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو گویا نظر بد لگ جاتی ہے، پہلے تصور موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ القلم آیت 51-52، 51 اور 52، ان 2 آیتوں کو کھول کر دیکھیں، اس میں تصور موجود ہے، اور کتب حدیث میں متعدد حدیث ہیں، نظر بد کا علاج ہے، نظر بد لگنے کا ذکر ہے، اور نظر بد لگ جاتی ہے، اس کا متعدد حدیث میں تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو پچھلے مرتبہ، پچھلے درس میں جو میں نے ذکر کیا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ نظر بد لگ جاتی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی یہ بات تھی، اور پہلے انبیاء نے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تجویز بتا دی اپنے بیٹوں کو کہ یہ کرنا، الگ الگ داخل ہونا، اکیلے اکیلے داخل ہونا، نظر بد سے بچ جاؤ گے۔ اس تجویز سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا شکل بنتی ہے، کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر یہ تجویز آئی ہے، علاج آیا ہے، تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو گویا ایک احتیاط، نظر بد سے بچنے کی ایک احتیاط تو قرآن کریم کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ میں یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اس نظر بد سے بچنے کے لیے متعدد احادیث میں متعدد تدابیر آئی ہیں۔ ان سب تدابیر کو اگر اختیار کیا جائے تو آدمی اس سے بچ سکتا ہے، دوسروں کی نظر سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اور ان تدابیر میں سے ہی ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی قبل اس کے کہ نظر لگ جائے تو اس کو زائل کرنے کے دم موجود ہیں، جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آج انشاءاللہ رکھیں گے۔ پچھلے درس میں بات آئی لیکن وقت پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے جا سکے۔ نظر لگ جائے تو دم کریں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن نظر نہ لگے، بات تو اصل یہ ہے کہ نظر لگے ہی نہیں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بتائی۔ دوسری تدبیر یہ کہ پچھلے درس میں نے ایک حوالہ دیا تھا فقہی کتب کا کہ بعض علماء نے لکھا ہے جس آدمی کی نظر لگنے کا واقعہ مشہور ہو جائے کہ اس کی نظر لگتی ہے، اگر آگے کا حصہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ علماء نے کہا اس کو اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا جائے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام گورنمنٹ کے بیت المال سے کیا جائے۔ اس سے قطع کہیں اگر ایسا نہیں ہوتا، پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کی نظر بہت لگتی ہے، فلاں عورت کی نظر بہت لگتی ہے، کوشش کر کے اپنے آپ کو ان کی نظروں سے بچا لیں۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے، کوشش کریں کہ بلا وجہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے یا کوئی اچھی چیز ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس پر اس کی نظر پڑے تو اسے ظاہر ہے کہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے، تھوڑا اس کو ہٹا کے رکھیں تاکہ اس کی نظر جو ہے اس تک نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں جن کو اگر آپ اختیار کریں تو انشاءاللہ نظر بد لگتی ہی نہیں۔ ان میں سے ہی ایک سورہ کہف کے اندر جو واقعہ موجود ہے، اس کا اشارہ میں نے پہلے دیا ہے کہ اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں۔ اچھی چیز آپ کو اچھی لگے، کسی اور کو اچھی لگے، اگر مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بچے، ایک دوسرے کی دولت، ایک دوسرے کی چیز، اس کو اس نظر سے، حسد کی نظر سے دیکھنا اور دل کے اندر یہ رکھنا کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ، بارک اللہ فیہ، یہ کلمات ایسے ہیں کہ یہاں آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ بکثرت سنیں گے۔ عربوں میں کچھ اچھی عادتیں، کچھ عادتیں ظاہر ہے کہ دوسری بھی تو سب میں ہیں، یہ بھی آخر انسان ہیں، لیکن کچھ اچھی عادتیں ان میں ہیں کہ یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ بکثرت کہیں گے۔ یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ کچھ اسلام کرنے کی عادت ہے، آپ ان کو دیکھیں گے آتے جاتے گزرتے بیٹھتے السلام علیکم علیک سلیک، سب ہمارے یہاں جاتے ہوئے منہ ادھر اٹھایا ہوا ہے، خود ادھر جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی سلام کہہ دے تو اس کا جواب دینے کے لیے تیار، اور بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ ان معاملات میں یا ان امور میں بہت ہی اچھے، سلام کریں گے، علیک سلیک پوچھیں گے، اور جہاں تک ماشاء اللہ تبارک اللہ کا ہے، ذرا کسی بھی معاملہ میں کچھ دل خوش کن چیز، کوئی دل خوش کن بات، تو فوری طور پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور ساتھ ہی بارک اللہ فی دعائیں دیتے ہوئے اگر اس رویے کو ہم بھی اختیار کریں تو الحمدللہ ہماری چیزیں، ہمارے احباب دوسروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں اور بھی بتائی ہیں جن میں سے بعض علاج کے ضمن میں آتی ہیں، طبی علاج کی شکل میں،
اور طب نبوی کے ضمن میں، اور بعض چیزیں ہیں جو کہ دعاؤں کی شکل میں ہیں. اگر نظر لگ جاتی ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جادو کیا گیا تھا، اور یہ آخری 2 صورتیں فلق اور ناس نازل ہوئیں. البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم بھی کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم بھی کیا تھا، اور وہ دم صحیح مسلم میں موجود ہے. عام کتابوں سے قطع نظر صحیح مسلم کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ثابت ہے. اگر کسی کو نظر لگ جائے اور اس دم میں نظر کا لفظ موجود ہے، کسی کو، بچے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، کسی چیز کو، انسان کو، غیر انسان کو، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نظر لگی ہے، تو صحیح مسلم کے وہ الفاظ جو ہیں ان کو آپ بھی پڑھیں، اور جس چیز کو نظر لگی ہے اسے دم کریں، انشاءاللہ نظر زائل ہو جائے گی. اور وہ دم جو ہے صحیح مسلم کے الفاظ میں ہے بسم اللہ ارقیک. آغاز جو کلمات ہیں بسم اللہ ارقیک، اللہ کا نام لے کر میں تمہیں دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے بچنے اور ہر اس چیز سے محفوظ کرنے کا دم کرتا ہوں جو کہ آپ کو اذیت دے رہی ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عین حاسد، ومن کل عین حاسد، اور ایک میں ہے ومن شر کل حاسد ومن کل عین، میں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تمہیں دم کرتا ہوں، آپ کو دم کرتا ہوں، اور ہر لگنے والی نظر بد سے بھی دم کرتا ہوں. نبی بعض احادیث میں بسم اللہ یبریک الفاظ میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہاں جو دم کی کتابیں، علاج کی کتابیں ہیں، روحانی علاج کی یا قرآنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں پر مشتمل، ان میں آپ کو یہ دعا ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دم کس نے کیا؟ حضرت جبرائیل امین نے. رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل امین نے امام الانبیاء کو یہ دم کیا. آج اس دم کو اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے آزماتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مجرب نسخہ ہے اور مقدس نسخہ ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو جو دم کیا کرتے تھے، پچھلے 2-1 درسوں میں بار بار اس کی طرف اشارہ آیا اور وقت نہ اس کا بن سکا. وہ دم جو ہے وہ بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، بڑے پیارے نواسے، بڑے مقام و مرتبہ والے نواسے، جن کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے گل ریحان ہیں، یہ میرے 2 پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور جنت کے بزرگوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. اور سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کے سردار، جنت کے بزرگوں کے سردار کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ کے رسول کہیں کہ یہ جنت کے بزرگوں کے سردار، اور آج کا آدمی اٹھے اور ان دونوں کے ایمان میں شک کرے، نعوذ باللہ ان کو منافق قرار دے، ان کو گالیاں بکے، اس آدمی کا ایمان کہاں ہوگا؟ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. جنت میں جاتے ہوئے ہر شخص جوان ہوگا. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ والی حدیث کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں بنتا، اس میں بنتا ہے کہ جنت کے بزرگوں کے سردار یا جنت کے بوڑھوں کے سردار، جبکہ وہاں بوڑھا کوئی ہوگا ہی نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، لیکن بڑے ہو کر جو فوت ہونے والے عام لوگ ہیں ان میں سے جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں عظیم نواسوں کو، جن کو ہمارے معاشرے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نہیں بلکہ علیہ السلام اور علیہم السلام،
یہ اب ایک دوسرا نظریہ ہے مستقل ایک پارٹی کا، جو 12 اماموں میں سے ان کو امام کہتے ہیں، اور وہ الفاظ جو طے ہیں کہ یہ انبیاء کے لیے ہیں علیہ السلام، طے ہے کہ انبیاء کرام کے لیے ہیں، رسولوں کے لیے ہیں، وہ پارٹی جو ہے وہ ان کو امام بھی کہے گی اور علیہ السلام بھی کہے گی، جبکہ صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ سارے مقام و مرتبہ کے باوجود ان کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو تمام صحابہ کے لیے ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کبھی نظر لگ جاتی تو ان کو دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو کیا کرتے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 نواسے قریب کی عمر کے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے 2 ہیں، وہ بھی قریب کی عمر کے، حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ ان دونوں نبیوں کو جو کہ بعد میں نبی ہوئے، بچپن میں ان کے والد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کے الفاظ جو ہیں وہ بخاری، مسلم اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ کچھ دم کی چیزیں آپ کو یاد کر لینی چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، پاکٹ سائز کتابیں جو ملتی ہیں، حسن المسلم ہے، جنات و جادو کے علاج کے موضوع پر جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ دم موجود ہے، اعیذکما۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 بیٹوں کو دم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نواسوں کو دم کیا۔ آپ اپنے سامنے بیٹی کو بٹھا لیں دم کریں تو یہاں تھوڑا سا صیغہ بدلنا پڑے گا، وہاں 2 بیٹے ہیں، اگر بیٹیاں 2 ہوں تو ٹھیک ہے، اعیذکما۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اعیذو کے، اعیذو صرف کما کی بجائے کاف زر کے، اور اگر بیٹا ہے تو اعیذو کا، مذکر کے لیے کاف زبر کا، مؤنث کے لیے کاف زر کے، یہ فرق صرف کر لینا ہے۔ اور اگر کبھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں، تو جمع کا صیغہ استعمال کر لیں، اعیذکم، اعیذکم بکلمات اللہ التامات۔ باقی آگے کے سارے کلمات جو ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی، احتیاطی تدابیر کے ضمن میں ہی اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ اور صبح اٹھتے وقت جب بیدار ہو تو 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صرف اتنے کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی تمام مخلوقات سے اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ سوتے ہوئے کہہ لیں اور 3 مرتبہ جب اٹھیں کہہ لیں، انشاءاللہ لوگوں کی نظر بد سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ بلکہ کیڑا پتنگا، زہریلا بچھو، سانپ، کوئی بھی چیز اگر یہ کلمات آپ کہہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی زہریلا کیڑا بھی نہیں کاٹنے پائے گا۔ ایسے ہی بعض دیگر دعائیں بھی ہیں، جن دعاؤں میں سے ہی ایک دعا معروف ہے جو کسی بھی بیماری کے ضمن میں، بچہ بیمار ہے، نظر بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر کا شک ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامات یہ کریں۔ اور وہ شفا کے سلسلہ میں مطلقاً معروف دعا ہے، اذہب الباس رب الناس، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا کریں، اذہب الباس، اے اللہ یہ بیماری، یہ تکلیف، اس کو دور کر دے، لے جا۔ رب الناس، اے لوگوں کے رب، انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے، انت الشافی، تو شفا دینے والا ہے۔ جب کلمات پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کلمات اگر دل سے، صدق کے دل سے آدمی کہے اور آدمی کے دل میں خلوص ہو اپنے اس مریض کے لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ضرور شفا عطا کرے گا۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ساتھ ہی
مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی توحید پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اگر توحید پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، تو پھر یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہم آسانی سے کسی کی نظر میں نہیں آئیں گے، آسانی سے کسی کی نظر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ صورتیں نازل نہیں ہوئیں دو، اس وقت آپ مختلف قسم کے دم کیا کرتے تھے، اپنے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں، اخذ بہما وترک ما سواہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کو لے لیا، باقی ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ وہ دو ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں بکثرت۔ ان دونوں صورتوں کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے۔ بکثرت پڑھتے رہنے کے نتیجہ میں انشاءاللہ آپ نہ صرف نظر بد سے محفوظ رہیں گے، بلکہ جن، بھوت، آصیب اور مرگی، ان سب چیزوں سے بھی اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ مرگی جو ہے وہ بظاہر ہمیں ایک بیماری نظر آتی ہے، لیکن اصلاً وہ بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ جن ہی چمٹنے کی ایک شکل ہے۔ مرغی اصلاً جن ہی ہے جو کہ چمٹ گیا یا کسی بدبخت نے چمٹا دیا۔ یہ جو جادو اور ٹونا ہے، جادو ٹونے کے ذریعے کسی میں جن داخل کر دیا جاتا ہے، کسی پر جن مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ جن جب چاہتا ہے، جس وقت اس کا اپنا کوئی موڈ بنتا ہے، آدمی کو لپیٹ لیتا ہے، مروڑ دیتا ہے۔ اب جو اس میں کپکاہٹ آ گئی، گر گیا، یہ ہو گیا، یہ عام بیماری نہیں ہے، یہ جن ہی ہے۔ آپ ان صورتوں کا ورد، ان صورتوں کی تلاوت، ان صورتوں کا وظیفہ جاری رکھیں گے، انشاءاللہ نہ جن لگے گا، نہ کسی کا جادو ہوگا، نہ مرگی ہوگی، اور انشاءاللہ نہ ہی کسی کی نظر بد لگے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں، اور اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز کی کتابیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی کتاب رکھیں، کتاب کوئی نہ کوئی پڑھتے رہا کریں، اور دعائیں یاد کرتے رہیں۔ بیدار ہونے کی دعائیں کیا ہیں، سونے کی دعائیں کیا ہیں، جاگنے کی دعائیں کیا ہیں، حمام میں جانے کی، نکلنے کی، کھانا کھانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، یہ دعائیں یاد رکھیں۔ ذکر و اذکار کے ساتھ آدمی اللہ کے فضل سے دن گزارے تو وہ ان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح اس سورۃ الفلق کی اس آخری آیت میں جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ سے یہ پناہ مانگو کہ اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اذا حسد، جب کہ وہ حسد کرے، وہ حسد کرے، اس کے حسد کے نتیجہ میں یا کسی بھی دوسرے نتیجہ میں اگر کسی کی نظر لگ جائے تو اس کا یہ علاج ہے، اور یہ مختلف دعائیں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ یہ دعائیں کریں اور ان بلاؤں سے بچیں، اور کوشش کریں کہ اپنا عقیدہ جو ہے، اپنا عقیدہ صحیح رکھیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر آپ کا ایمان صحیح ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان بہت ساری چیزوں سے آپ آٹومیٹکلی بچ جائیں گے۔ سورۃ الفلق کی تفسیر کے سلسلہ میں اسی پر کفایت کرتے ہیں، جبکہ اگلی سورت ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، جس کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن کا ثلث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ۔ ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ انہا لا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یہ اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ اور غزوہ یہ دو چیزیں ہیں۔ سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ آپ کبھی اخبار میں یا کسی کتاب میں کوئی ٹاپک پڑھیں گے، موضوع پڑھیں گے، تو لکھا ہوتا ہے سرایا رسول اللہ، غزوات رسول اللہ۔ غزوات اور سرایا میں فرق کیا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اگر کسی فوج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں تو وہ غزوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوج کے ساتھ خود موجود ہیں، آپ خود شریک ہوئے، تو اس کو کہا گیا غزوہ۔
اور اگر آپ نے کسی علاقے، کسی دشمن، کسی قوم، کسی قبیلے کو زیر کرنے کے لیے، ان کو سبق دینے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے کسی غرض سے ایک فوج بھیجی اور آپ خود ساتھ نہیں گئے، وہ تھوڑے لوگ ہیں یا زیادہ ہیں، اس جماعت کو، اس جیش کو سریہ کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک فوج بھیجی، اور ان لوگوں کا جو امام تھا، جو امام بنایا گیا، وہ آدمی جب بھی جماعت کراتا ہے تو جماعت کے دوران وہ ہر رکعت میں، جو قرات والی 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں وہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، پھر کوئی سورہ شروع کر دیتا، اور بعض حدیث میں ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی بھی سورت ختم کرتا تو آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی یہ شکایت گئی، آپ نے پیغام بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ انی احبھا، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مجھے اس صورت سے کیوں محبت ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا تذکرہ بار بار آیا ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی توحید بیان کرتا رہوں، جب جب موقع ملے میں یہ پڑھوں۔ تو اس بنا پر مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور فرمایا اخبروہ، جاؤ اور جا کر میرے اس صحابی کو یہ خبر دے دو، اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس کے اس صورت کے ساتھ محبت کرنے کے نتیجہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنا مقام ہے اس صورت کے ساتھ محبت کرنے کا، اور محبت اس صورت کے ساتھ کون کرے گا؟ جو عقیدہ توحید میں مضبوط ہے، جس کے لیے اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ جو آدمی عقیدہ توحید میں مضبوط ہے، اس کا ایمان، استقامت اس میں شامل موجود ہے، وہ آدمی یقیناً سے محبت کرے گا، اور مشرک آدمی سے سورہ اخلاص سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا کردار اس صورت کے منافی رہتا ہے، وہ محبت نہیں کر پاتا۔ فرمایا کہ جاؤ اخبروہ ان اللہ یحبہ، جاؤ جا کے اس سے کہہ دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اسی صورت اخلاص کے بارے میں ہی ایک واقعہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسجد قباء معروف مسجد ہے، بلکہ مسجد نبوی سے بھی پہلی مسجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو راستے میں آپ نے مسجد قباء تعمیر کروائی۔ لمسجد اسس علی التقوی، اسی مسجد کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ یہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے۔ اسی قباء کے علاقے میں ہی مسجد زرار بھی بنائی گئی۔ کچھ منافقین نے سازش کی اور کہا کہ مسجد بناتے ہیں، اس میں بیٹھنے اٹھنے کے لیے اڈا بن جائے گا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے یہ وہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ یا رسول اللہ آئیے مسجد میں آ کے ہمیں جماعت کروا جائیے، ہماری مسجد کا گویا کہ افتتاح ہو جائے گا، برکت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد میں نماز نہ پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا اور فرمایا کہ نہیں، مسجد وہی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد قباء ہے جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہوئی ہے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ تو نفاق کی بنیاد پر، یہ تو منافقین ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اڈا تیار کر رہے ہیں۔ اس مسجد قباء کے امام کا تذکرہ، اور اس مسجد قباء کے ساتھ ہی اس بستی قباء کے لوگوں کو اللہ نے بڑا پسند کیا۔ اس قباء بستی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں قباء مسجد کے ارد گرد کے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک باز رہیں، پاک صاف رہیں، صفائی اور ستھرائی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔
جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ قبا والوں کے پاس گئے، کہا اے اہل قبا یہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری طہارت کیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا پسند کیا ہے تو تم کیا طہارت کرتے ہو؟ قبا والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول طہارت تو ہم بھی وہی کرتے ہیں جو سارے کرتے ہیں، البتہ ایک بات ہے کہ عموماً لوگ استنجا میں صرف ڈھیلا یا پتھر استعمال کرتے ہیں اور اسی پر کفایت کرتے ہیں، جب کہ ہم ڈھیلا اور پتھر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ان کی طہارت عام لوگوں کی نسبت ڈبل ہو گئی۔ ڈھیلا کا استعمال جنگل میں ہے، کہیں باہر ہیں، ڈھیلا استعمال کر لیا، جہاں پانی کے قریب پہنچے تو ہم پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں۔ ہم یہ ڈبل طہارت، دوہری طہارت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسی عمل کو اللہ نے پسند کیا ہے اور تمہاری تعریف قرآن کریم میں نازل کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ آج ہمارے لیے ایک طریقہ کار یا ہمارے لوگوں نے ایک رویہ ایسا اختیار کر لیا ہے کہ اس آیت کو یا اس عمل کو اختیار کرنے کے لیے ایک غلط سا رنگ بنا لیا۔ جا رہے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، راستے میں کہیں حمام آ گئے، باہر پہلے ادھر رش ہے، باہر جائیں گے اور ڈھیلے کے ساتھ استنجا کریں گے، اور کیا وجہ ہے کہ ان کا اس ڈھیلے کے ساتھ استنجے پر کفایت جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے۔ حمام کے اندر آپ کو ملیں گے کہ پانی بھی موجود ہے اور حمام کے اندر ڈھیلے بھی موجود ہیں۔ باہر ڈھیلا استعمال کیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر پانی، لوٹا، بوتل، کوئی چیز ساتھ ہے، پانی بھی استعمال کرو، ڈھیلا بھی استعمال کرو، دونوں کام کر لو صبح۔ حمام کے اندر ڈھیلا لے جانے کا معنی کیا ہوا؟ اب چونکہ یہاں پانی موجود ہے، پانی پر کفایت کریں، پہلے ڈھیلا استعمال کریں گے، پانی استعمال بعد میں کریں گے، اور 5-6 آدمیوں کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس قسم کے 5-6 آدمی ہو کے چلے گئے، حمام بند، وہ ڈرین جو ہے اس میں ڈیلے، مٹی یا کچھ نہ کچھ گر گیا اور وہ بند کر گئے۔ اس کی بجائے جو اصل طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں دونوں کے استعمال کی گنجائش ہے فابہا، نہیں تو صرف پانی پر کفایت کریں اور اسی میں خیر و برکت ہے۔ لوگوں کے لیے حماموں کو، ٹوائلٹوں کو، باتھ روموں کو خراب کر دینا، گندا کر دینا، یہ کوئی کام نہیں۔ ان اہل قباء کی اللہ نے تعریف کی کہ وہ اس طرح دوہری طہارت کیا کرتے ہیں۔ اسی مسجد قباء کے امام، مسجد قباء کے امام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ ہر رکعت میں، جیسے وہ سریہ والے وہ مجاہد ہیں، اسی طرح ہی اس مسجد کے امام ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی ہر سورت کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ اب یہ چونکہ مقامی لوگ ہیں، مقامی لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی کچھ لوگوں نے کہا انہیں کہ تم یا تو قل هو اللہ پڑھ لیا کرو یا دوسری صورت، دونوں میں سے ایک، تم دونوں کیوں پڑھتے ہو؟ تو یہ بات جو ہے وہ آپس میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اجر ہے، ثواب ہے، توحید ہے۔ اور سریہ والے امام سے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بعد میں شکایت آئی، انہیں جب ان لوگوں نے کچھ زیادہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری امامت کراؤں تو فابہا، اگر تمہیں میری امامت پسند نہیں تو تم اپنا کوئی آدمی رکھ لو۔ یہ قباء والوں کے بارے میں بھی، اگر تمہیں میرا امامت کرانے کا انداز کہ میں 2 صورتیں پڑھ لیتا ہوں تمہیں پسند نہیں، چھوڑ دو، کوئی اور رکھ لو۔ اور بستی والوں کو، ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں۔ اب یہ ایک ان کی مجبوری بھی بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، امامت تو تم کراؤ، لیکن شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت پہنچی، پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ پہلی حدیث میں ذکر گزرا کہ آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو خبر دے دو کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، اس کے نتیجہ میں اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ادخلک بحبھا ایہا ادخلک الجنہ، بحبک ایہا ادخلک الجنہ،
اس صورت سے محبت کرنے کے نتیجہ میں اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، لیکن دوسری صحیح حدیث میں، بخاری اور مسلم کے حدیث میں سے یہ الفاظ موجود ہیں، ادخلک الجنہ، اسے کہہ دو کہ اس صورت کی وجہ سے، اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس آدمی کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا۔ اتنی مبارک، اتنی برکتوں والی یہ صورت ہے، اور اس صورت کے فضائل جو ہیں، بعض امور پہلے قل هو اللہ کا ذکر جو ہے قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ بھی ذکر گزر چکا ہے۔ اس صورت کے کلمات، اس صورت میں توحید، اللہ کی صفات کا بار بار تذکرہ، اس کی وجہ جو ہے، اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ مسند امام احمد میں اور اسی طرح حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں، سنن ترمذی، سنن اربع میں سے سنن ترمذی میں اور مسند امام احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس صورت کے نزول کا سبب کیا بنا۔ مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب وہ کہتے ہیں اپنے رب کا نسب بیان کرو، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ عیسائیوں ایک اور روایت ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں نے کہا نحن نعبد عزیر ابن اللہ، ہم تو عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نحن نعبد المسیح ابن اللہ، ہم مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ مجوسیوں نے کہا کہ ہم شمس اور قمر کی اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فلاں فلاں کی کرتے ہیں۔ تم جس کی پوجا کرتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ اور ایک روایت جو مسند احمد کی اور ترمذی کی ہے، اس میں ہے انسب، نسب بیان کرو کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں عزیر ابن اللہ، المسیح ابن اللہ، اپنے رب کا نسب بیان کرو کہ تمہارے رب کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو قل هو اللہ احد، ان لوگوں سے کہہ دو میرا اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے۔ اب نسب کی بات تو ختم ہو گئی نا، انہوں نے نسب کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات، اپنے اوصاف جو ہے وہ بیان کر دیے اور فرما دیا کہ اے میرے نبی ان لوگوں کو یہ جواب دیں کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کی نہ اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، میرا رب صمد ہے، احد ہے، اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے، یعنی نہ کسی کو پیدا کیا ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کسی کا ماں باپ ہے، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے، بلکہ اللہ ایک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ کیسا نسب بیان کیا اللہ رب العزت نے، اور کیسے نسب کی وصیت کی یا تاکید کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید جو ہے اس کو سمو دیا اور ان لوگوں کے شرک کا رد کر دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے جس طرح نسب نامے ہیں، اللہ رب العزت کا بھی نسب نامہ ہو، اللہ کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اولاد ہے نہ والدین ہے، وہ اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کرنے والا، اس کی ہمسری کرنے والا، کفو کا معنی ہوتا ہے برابری کا رشتہ، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں یہ اہم امور جو ہیں وہ آئے ہیں، اور اسی کے نتیجہ میں، اس توحید کے نتیجہ میں ہی اس صورت کو قرآن کریم کی 1/3 صورت قرار دیا گیا۔ ایک صحابی نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ صمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت. ایک صحابی نے اس کی تلاوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجبت. صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا ہے؟ آپ نے تلاوت سنتے ہی صحابی کے لیے ایک لفظ کہا واجبت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یہ مبارک انداز کئی موقعوں پہ سامنے آتا ہے. ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم تو آپ نے فرمایا عشرہ. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا عشرون. تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا ثلاثون. یعنی کچھ تفصیل نہیں بلکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کہتے جا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا جس نے اندر آتے ہی پہلے کہا تھا السلام علیکم، اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی. دوسرا آیا، اس نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ڈبل کر دیا الفاظ کو، اللہ نے اس کی نیکیاں ڈبل کر دیں، اس کو 20 نیکیاں مل گئیں. تیسرا آیا تو اس نے الفاظ ٹرپل کر دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے اس کو 30 نیکیاں عطا کر دی. تو یہ انداز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک لفظ کہہ دینا اور پھر صحابہ میں ایک شوق پیدا کر دینا. ایک دوسرا واقعہ بڑا معروف ہے، آپ ممبر پر تشریف لائے، وہ 3 سیڑھیوں پر آمین کہنے کا واقعہ. ممبر پر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. فارغ ہوئے، صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آج کیا بات ہوئی کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا؟ بعض روایت میں سیڑھیوں کے ذکر کے بغیر یہ 3 چیزیں آتی ہیں. سیڑھیوں والی روایت کو محدثین کرام نے اس پر کلام کیا ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا 3 مرتبہ آپ نے جو آمین 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 کہا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، مختصر 2 حرفوں میں 2 لفظوں میں وہ ذکر کر دوں. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 مرتبہ آمین کہا. 3 ہی باتوں پر انہوں نے کہا جس آدمی کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، جنت نہ پالے، وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو میں نے کہا آمین. دوسرا، جو اپنے ماں باپ کو پالے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر لے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. میں نے کہا آمین. اور تیسرا وہ شخص ہے بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، اے اللہ کے رسول اس پر بھی لعنت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اور درود پڑھنا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ. آپ سب کی زبان سے، میری زبان سے، یہ نہیں ہے کہ کہنے والا دوسروں پہ ڈال دے، میں بھی کہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن رہے ہیں آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میں لکھوں تو قلم جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی یا آپ کی کوئی صفت لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام آئے یا آپ کی کوئی صفت آئے، لکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا اور کہنے والا، ہر شخص اس پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ اتنا اہم ہے. یہ تینوں چیزیں، یہ بد دعا یا یہ لعنت کون بھیج رہا ہے؟ اللہ کی ذات. یہ پیغام لے کے کون آیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین. اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک اوپر سے بھیج رہا ہے، تمام ملائکہ اور فرشتوں کا سردار یہ پیغام لے کر آ رہا ہے، اور پوری کائنات کے سردار وہ مالک ہے اور یہ کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں. یہ آمین کہہ کے مور لگا رہے. اب جس کے بارے میں ان 3 اشخاص، 3 ذاتوں، ان 3 عظیم شخصیات کی جن کے بارے میں بد دعا ہو جائے اور اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس کے پہلے
غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ آپ کبھی کبھی ایک لفظ کہتے، دوسرا کہتے، تیسرا کہتے، صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، تو پھر آپ بتاتے۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابی نے قل هو اللہ پڑھی، آپ نے فرمایا وجبت۔ پاس والا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا الجنہ۔ اس نے سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد اور بعض دیگر حدیث میں، 3 حدیث کی کتابوں میں حدیث یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صحابی نے یہی قل هو اللہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے، یہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا۔ گویا کہ یہاں جو اللہ کی صفات آئی ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، احد ہے، صمد ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں اسم اعظم ہے، اور جو شخص یہ صورت پڑھ کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے وہ اسم اعظم کے ساتھ مانگتا ہے، اور جو اسم اعظم کے ساتھ مانگتا ہے اللہ اسے جو مانگے وہ دے دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی یہ صورت ہے، اور یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عظمتوں کے پیش نظر کئی صحابہ نے اسے ہر رکعت میں پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے رہے، اللہ کی محبتیں پائیں، اللہ سے جنت کی بشارتیں پائیں۔ اور ایک مسئلہ چھوٹا سا یہیں میرا خیال حل کر لیں تو اچھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے جو ہمارے قاری حضرات اور ہمارے پاک و ہند میں ائمہ وغیرہ خاص طور پر اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کو اس کی ترتیب سے کبھی بھی نہیں ہٹانا چاہیے۔ امام جو ہے وہ قرآن کی ترتیب کا خیال رکھے، یعنی اگر کسی کو 4 صورتیں آتی ہیں تو آخری 4 صورتیں کون کون سی بنیں گی؟ یہ 2 اور قل هو اللہ 3 اور اس کے پیچھے اذا جاء نصر اللہ۔ یہ 4 صورتیں اگر کسی کو آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اذا جاء نصر اللہ پڑھے، پھر قل هو اللہ پڑھے، پھر فلق پڑھے، پھر والناس پڑھے، چاروں کی ترتیب سے۔ اگر 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ پہلے فلق پڑھ لے پھر قل هو اللہ پڑھ لے، یہ نہیں کہ پہلے والناس پڑھے پھر قل هو اللہ پڑھ لے، بلکہ اسے اذا جاء نصر اللہ، پھر قل یا ایھا الکافرون، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب نہ رہی تو اس انداز سے پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ہمارے پاک و ہند کا فتویٰ ہے، جبکہ 1 نہیں 2 نہیں متعدد واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں، بخاری مسلم کی احادیث میں موجود ہیں کہ صحابہ نے ترتیب کے برعکس پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹیں، ان کو منع کریں کہ بھائی یہ ترتیب خراب ہوتی ہے، جب بھی چاہتے ہو تم قل هو اللہ وہاں ڈال دیتے ہو، ترتیب کے حساب سے ہو۔ ایک صحابی پہلے قل هو اللہ پڑھتے ہیں بعد میں سورت، دوسرے ہیں وہ پہلے سورت پڑھتے ہیں بعد میں قل هو اللہ، تو ترتیب گئی نا۔ اور صرف ان صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو سامنے رکھ لیں، مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ترتیب فرض یا واجب نہیں، اور اگر کوئی ترتیب کو ہٹا دیتا ہے تو اس کا عمل مکروہ نہیں۔ اگر مکروہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ معاملہ اس طرح ہاتھ سے نہ جانے دیتے، بلکہ آپ تنبیہ فرماتے، منع کرتے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازوں میں جو آپ مخصوص صورتیں عموماً پڑھا کرتے تھے، ان صورتوں پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ قرآن کریم کا انڈیکس جو ہے، انڈیکس ہر قرآن کریم کے پیچھے تقریباً ہوتا ہے، یہاں بھی آپ کے سامنے یہ انڈیکس جو ہے یہ موجود ہے، یہ جگہ جو فہرست جس میں ہوتی ہے، قرآن کریم کی فہرست ہر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ نمبر 1، البقرہ 2، آگے چلتے چلتے والناس 114، یہ فہرست ہر قرآن کریم میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں جو قرآن کریم کی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے ان کو بھی ساتھ رکھ لیں، اور یہ فہرست بھی ساتھ رکھ لیں۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اس ترتیب کے خلاف تلاوت ملے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت کی اور اس ترتیب کا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا ہم نے کر دیا، جب صحابہ نے تلاوت کی اور آپ نے نہیں ٹوکا،
آج کسی مولوی کو یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ پر عمل کیا، صحابہ نے مکروہ پر عمل کیا۔ اور اگر آپ کو زیادہ تفصیلات، زیادہ کتابوں کی تلاش اس میں نہیں جانا، تو صرف ایک کتاب ہے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، صفۃ صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا۔ یہ کتاب کا نام ہے، صفۃ صلاۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت، من التکبیر الی التسلیم، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، کأنک تراہا۔ صحیح احادیث کی روشنی میں نماز کا یہ طریقہ مرتب کیا گیا، گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے۔ اور ٹائٹل پر انہوں نے لکھا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی حدیث کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ وہ صفۃ صلاۃ النبی میں ہے۔ انہوں نے جہاں یہ صورتیں اکٹھی کی ہیں وہاں اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازوں میں کئی صورتیں ترتیب کے برعکس پڑھی، اور نبی کا کوئی عمل مکروہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے